قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان اللہ. وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان اللہ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان اللہ. وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان اللہ. لا أقسم بهذا البلد سبحان اللہ. وأنت حل بهذا البلد سبحان اللہ. اللهم صل على محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سبحان اللہ. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان اللہ. آج کی تقریب نور کے صدر نشین سید السادات پیر سید امین المجتبی شاہ صاحب بسط اللہ ظلالہ، محترم المقام پیر سید تنویر الحسنین شاہ صاحب مد اللہ ظلہ، حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، عاشقان رسول. میں سب سے پہلے پیر سید تنویر الحسنین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس مبارک مجلس میں دعوت دی. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بنائے. گزارشات ترتیب دینے سے قبل میں دو چار باتیں بڑی بنیادی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اور بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ عام محفل نہیں ہے، یہ حضور کی محفل ہے. سبحان اللہ. اور حضور کی محفل میں بیٹھنے کے وہی آداب ہیں جو حضور کی ظاہری مجلس میں حضور کے پاس بیٹھنے کے آداب ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہری مجلس میں صحابہ کہتے ہیں حضور کے پاس اس ادب سے بیٹھتے کأن علی رؤوسنا الطیر، کہ دیکھنے والا محسوس کرتا گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے تھے. سبحان اللہ. دوسری بات، محفل میلاد صرف چراغاں کرنے کا نام نہیں ہے، صرف جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، محض اونچی آہستہ سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، محض نعروں کے نغمے الاپنے کا نام نہیں ہے. محفل میلاد پر ایک عرب شیخ نے گفتگو کی ہے، ان کا نام ہے شیخ سراج الدین شامی، سیریا کے رہنے والے تھے. وہ کہتے ہیں ان اطلاع الناس علی اوصافہ العظیمہ لیعطى صورة العلمیہ ترتسم فی القلب كأنه قد رہا صلی اللہ علیہ وسلم. محفل میلاد یہ ہے کہ حضور کی شان اس محبت سے بیان کی جائے، حضور کا مقام اس کیف سے بیان کیا جائے، حضور کا ذکر اس دلاویز انداز سے بیان کیا جائے کہ سننے والا محسوس کرے کہ وہ سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کر رہا ہے. یہ محفل کا بنیادی مقصد ہے. تیسری بات، میں نے صحابہ کرام کے احوال میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی مبارک سواری کی لگام کو بھی بغیر وضو کے حاصل کرنا. تو کتنی بدنصیبی ہے کہ لوگ حضور کی محفل میں جائیں اور بے وضو چلے جائیں. ادب سے، پیار سے، محبت سے، ذوق سے، والہانہ انداز سے اور شوق سے جب محفل میں آئیں گے تو بالیقین حضور بھی کرم فرمائیں. سبحان اللہ. میں پھر بھی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میری گفتگو توجہ سے سننی ہے.
تو اگر آپ کو تسکین یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو بالیقین آپ ان سے رابطہ کر کے اپنا شکوہ درج کیجیے گا، لیکن آپ توجہ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ یہاں سے ہم سیکھ کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ آج کی مبارک نشست کے لیے میں نے قرآن مجید سے 3 مقامات تلاوت کیے ہیں۔ ایک سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 15، دوسرا مقام سورہ تکاثر سورت نمبر 102 آیت نمبر 8، اور تیسرا مقام سورہ بلد سورت نمبر 90 آیت نمبر 1۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ مولا بتاؤ نور پہلے کہاں تھا؟ آواز آئی جب کچھ نہ تھا تو نور مصطفیٰ جگمگا۔ کھڑی کے تاجدار بولے نور محمد روشن آہا، آدم جدوں نہ ہویا۔ جب حضرت آدم بھی نہ تھے تو نور مصطفیٰ جگمگا رہا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے، علماء بیٹھے ہیں۔ اس حدیث کی میں سند بیان کر دیتا ہوں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں چین آف اتھارٹی۔ اس حدیث کو کہاں کہاں سے یہ چلی وہ بیان کر دیتا ہوں۔ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں جناب معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب محمد بن منقدر سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب جابر سے، اور جناب جابر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ امام عبدالرزاق نے یہ حدیث، یہ باتیں آپ نے ریکارڈ میں یاد کر کے جائیے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کھڑی شریف کا لنگر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بڑے سادہ انداز میں، تاکہ ہر چھوٹا بچہ بھی سیکھ کر جائے بات، نوجوان بھی یاد کر کے جائیں، اور بزرگ لوگ بھی اپنے دل کے اندر اس کو سجا کر جائیں۔ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں حضرت جابر سے، وہ کہتے ہیں میں نے سرور کائنات کے حضور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کاہے کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ حدیث 4 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، 4 صفحوں پر پھیلی ہوئی حدیث پاک ہے۔ اس میں سے چند نکات عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حین خلقہ فاقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب 12,000 سنہ، اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو میرے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا۔ کتنے ہزار سال تک؟ 12,000۔ بولیں کتنے ہزار سال؟ 12,000 سال تک۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، نصر اللہ عبدا من سمع مقالتی حفظها وبعاها وأداها۔ اس بندے کا چہرہ چمک جائے، اس بندے کا چہرہ روشن ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علی عقیدہ شریف۔ مجلس نور میں اس محفل عظیم میں پیر سید اعجاز حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آمین خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سادات کرام کی کہکشاں ہے، سادات کرام کے جلوں میں آپ بڑی توجہ سے میری گفتگو سنیے گا۔ تو یہ سیدوں کا حق ہے کہ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہیے۔ میں خود سادات کا بہت زیادہ
احترام حیا اور میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، لیکن ویسے عموماً جتنا بڑا من آدمی آ جائے جب حضور کی بات ہو رہی ہے تو کبھی کھڑے نہ ہوا کریں. کوئی آدمی لیکن سید آئے تو ضرور کھڑا ہونا چاہیے. تو آپ گفتگو ذرا توجہ سے سماعت کیجیے. میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کی کریشن کی، تو میرے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی جناب نوح علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی اللہ نے نیل و فضا کو پیدا نہیں کیا، ابھی اللہ نے سورج چاند ستاروں کو پیدا نہیں کیا، ابھی اللہ نے بہتے ہوئے دریاؤں کو پیدا نہیں کیا، ابھی اللہ نے آب شاروں کو نغمگی کا نور نہیں دیا، ابھی اللہ نے لہلہاتے کھیت پیدا نہیں کیے، ابھی اللہ نے دریاؤں کی موجوں کو پیدا نہیں کیا، ابھی رب نے کہکشاؤں کو پیدا نہیں کیا. نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے 12,000 سال تک اپنے قرب کے جلووں میں رکھا. سبحان اللہ. 12,000 سال کے بعد جب مقام قرب میں رکھا تو تقسیم ہوتی رہی، لیکن چونکہ میں پوری حدیث نہیں بیان کروں گا، اس کے چند جملے عرض کروں گا. حضور نے فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کو مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا، پھر اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام امید میں رکھا، پھر اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا، پھر اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. نور مصطفیٰ کو رب نے پیدا کیا تو 60,000 سال تک اپنے قرب کے جلووں میں رکھا. 60,000 سال تک بیفور کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، ہر چیز عدم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ کو 60,000 سال تک اپنے قرب کے جلووں میں رکھا. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ثم نظر اللہ الیہ، اللہ نے میرے نور کو دیکھا، فترشح النور عرقا، میرے نور کو پسینہ آ گیا. آپ کے جسم کو پسینہ آئے تو آپ میں سے کوئی بندہ اس پسینے کے قطرے شمار نہیں کر سکتا. کوئی کتنا ہی مجھے خوشی ہوئی، ظفر صاحب کے جوان بیٹے یہ ماشاءاللہ ایم فل سکالر، وہ میتھمیٹکس میں تحقیق کر رہے ہیں. تو کوئی ریاضی دان ہو، کوئی جتنا بھی وسیع علم کا مالک ہو، جسم پر آنے والے پسینے کے قطرے شمار نہیں کر سکتا. پر صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے جب آپ کے نور کو دیکھا تو اسے پسینہ آیا، اس پسینے کے قطرے کتنے تھے ہم میں سے کوئی شمار نہیں کر سکتا. پر حضور کے علم کی بے قرانیوں کا کیا کہنا، حضور کے علم کی وسعتوں کا کیا کہنا، حضور کے علم کی جہانگیریت کا کیا کہنا، حضور کے علم کی تابانیوں کا کیا کہنا. اقبال کہتا ہے فروغت تو صبح آثار الظہور، چشمے تو بنندائے ما فی الصدور. یا رسول اللہ آپ کے علم کا کمال یہ ہے کہ امتی کے دل سے جو خیالات ابھرتے ہیں امتی کے کان کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مکین گنبد خضرا کو اس کی خبر پہلے بجایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو دیکھا، میرے نور کو پسینہ آ گیا. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ فرمایا گیا تو 1024 قطرہ. اللہ نے جب میرے نور کو دیکھا، میرے نور کو پسینہ آیا، اس پسینے کے قطرے 1
1,24,000 थे। आका उससे बना क्या? फरमाया फी कुल्ल क़तरतिन खलक़ल्लाहु रूह नबिय्यिन व रूह रसूलिन। अल्लाह ने जब मेरे नूर को देखा, मेरे नूर को पसीना आया, उस पसीने के कतरे 1,24,000 थे, और उस नूर के पसीने के एक एक कतरा से अल्लाह ने एक नबी की रूह को पैदा किया और एक रसूल की रूह को पैदा किया। तो नूर मुस्तफा को अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा किया, फिर उस नूर से हमारे बाद वाहिदीन फरते जज्बात में ये जुमला कह देते हैं कि हुजूर के नूर के बाद अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा किया। ये दुरुस्त नहीं है। नूर के बाद नहीं, हुजूर के नूर से, बाद और से का फर्क है। हर चीज को हुजूर के नूर से पैदा किया। अंबिया की रूहों को हुजूर के नूर से पैदा किया, सूरज चांद सितारों को हुजूर के नूर से पैदा किया, कुर्सी और अर्श को हुजूर के नूर से पैदा किया, लोहो कलम को हुजूर के नूर से पैदा किया, जन्नत को हुजूर के नूर से पैदा किया। अल्लाह ने सारी कायनात को मुस्तफा करीम के नूर से पैदा किया। जिस हस्ती के दर पर मैं जुमा पढ़ाता हूँ उनको समझ आई, उन्होंने इंतहा कर दी। फरमाते हैं सबो नूर से दे नूरों उस्ता नूर हजूरों उसनु तख्त अर्शिदा मिलिया मूसा नू को दूरों के सारी कायनात को नूर दहलीज़े मुस्तफा से मिला है और मुस्तफा को नूर दहलीज़े उलूहियत से मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम की रूहों को हुजूर के नूर से पैदा किया। फिर अंबियाए किराम की रूहें जब पैदा हो गई तो पहला जलसाए मिलाद अर्श पर सजाया गया। मिलाद शरीफ की पहली सेलिब्रेशन जमीन पर नहीं अर्श पर की गई। आप कहेंगे बड़ी जज्बाती बात है। नहीं भाई, ये कुरान कहता है। कुरान अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 81 वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये पहली सेलिब्रेशन अर्श पर हुई। रब अपनी शान के मुताबिक खिताब कर रहा है। अंबियाए किराम की रूहें मौजूद हैं। अचानक एक नूर चमका तो अंबियाए किराम की रूहें पूछती हैं ये काहे का नूर है? आवाज आई, दुर्कानी ने इसको नकल की, आवाज आई हाजा नूरो मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इन आमनतुम बिही जअलतुकुमुल अंबिया। ये आम नूर नहीं है, ये मेरे महबूब मोहम्मद का नूर है। अगर मानोगे तो तुम्हें मनसब नबूवत पर फायज किया जाएगा। आज़ीन गिरामी, नूरे मुस्तफा को अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा किया। आपकी रूह की ताज़गी होगी, लेकिन बड़ी तवज्जो से एक एक बात अपने ज़हन की तख्ती पर लिख कर जाइएगा। हर चीज से पहले हुजूर के नूर को पैदा किया। वो नूर कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से आश्कार हुआ, कभी जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो ठिठुरियां कर रहा है, कभी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो रोशनियां बिखेर रहा है, कभी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे से व्यापाशियों से एक कायनात को मुअत्तर कर रहा है। नूरे मुस्तफा को अल्लाह ने हर शय से पहले पैदा किया। वो नूर मुख्तलिफ सुल्कों से, मुख्तलिफ पुश्तों से, मुख्तलिफ रहमों में मुंतकिल होते हुए 12 रबीउल अव्वल की तिलावेज गलियां हैं। रात का अंधेरा जा रहा है, सुबह की रोशनी आ रही है। महल्लाए बनु हाशिम है, वादिये मक्का है, हजरत आमना की गोद है। अल्लाह के हबीब इस कायनात में जलवागर होते हैं। और पता है अल्लाह के हबीब के साथ जो लेडी डॉक्टर थी उनका नाम है उम्म शिफा। वो कहती है बड़ा अजब मंजर मैंने देखा, जब हुजूर इस कायनात में आए तो हर चीज नूर में नहा गई। हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। हुजूर इस कायनात में आए। आप जानते हैं कौन सा लिबास पहनकर आए थे?
یہ سرکار کی فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں سادات، اور آپ لوگ صحیح العقیدہ لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں حضور اس کائنات میں آئے تو کون سا لباس پہن کر آئے؟ کس لباس کے ساتھ حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے؟ بس یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ فیض ہم نے لینا تھا، گمراہی کے صحرا سے ہمیں نکالا جانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اس کائنات رنگ و بو میں لباس بشر کا پہنا کر بھیجا. کون سا لباس پہنا کر بھیجا؟ بشر. بولیں کون سا لباس پہنا کر بھیجا؟ بشر. اور آپ جانتے ہیں بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ بشر مٹی سے بنتا ہے. بولیے کس چیز سے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 56، چیپٹر 25 ورس نمبر 54، هو الذی خلق من الماء بشرا. سورہ مؤمن سورت نمبر 40 آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب. سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین. سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 11، اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِینٍ لَازِبٍ. We created man in organic matter of clay. سورہ ہجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 26، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 112، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِین. اور سورہ رحمان. سبحان اللہ. یہ جو پینڈیمک تھا، لاک ڈاؤن، اس پینڈیمک کی وجہ سے بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، اینڈیمک، ایپیڈیمک اور پینڈیمک. یہ پینڈیمک جو عالمی وبا آئی تو اس کا ایک فائدہ ہم نے یہ بھی لیا کہ صورتوں کے خواص کا میں نے مطالعہ کیا، مختلف صورتوں کو پڑھا تو سورہ رحمان کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ ہر روز 2 ٹائم سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے اگر شوگر کا مریض ہے تو ختم نہیں ہوتی تو کم از کم کنٹرول میں ضرور رہتی ہے. اس سورہ رحمان میں انسان کا بیالوجیکل ایوولوشن بیان کیا. سورہ رحمان قرآن کا سورہ نمبر 55 آیت نمبر 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار. یہ 7 آیتیں بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اللہ ہر بشر کو مٹی سے بناتا ہے. بولیے کس چیز سے بناتا ہے؟ مٹی سے. سب بولیں کس چیز سے بناتا ہے؟ مٹی سے. ہر بشر کو اللہ نے مٹی سے بنایا. اور حضور اس کائنات میں کون سا لباس پہن کر آئے؟ بشر. اور بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے. مجھے بتائیں حضور کا جسم کس چیز سے بنا؟ تو کوئی بندہ یہ کہے سرکار کا جسم مٹی سے بنا ہے تو ہمارے حضور کے جسم میں فرق کیا رہا؟ اگر کوئی کہے سرکار کے جسم کے ساتھ مٹی نہیں لگی تو اللہ کا حکم کہاں گیا؟ اللہ نے تو ایبسلیوٹلی ہر ایک کے لیے کہا کہ ہر بشر کو مٹی سے بناؤں گا. 2 میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا حضور کا جسم مٹی سے بنا یہ ماننا پڑے گا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں بنا. اگر کہا جائے کہ بنا ہے مٹی سے تو امتی اور حضور کے جسم میں فرق نہیں رہا، اور اگر کہا جائے کہ نہیں بنا تو اللہ کا حکم کہاں گیا؟ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے کہا ہے. آؤ میں بتانا چاہتا ہوں محفل میلاد میں آنے والوں، کھیوا کے اس عظیم الشان مرکز میں آنے والوں، ان سادات کی موجودگی میں بڑے سلیقہ سے بڑی مشکل بات آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جس طرح آپ دودھ پیتے ہیں تو آسانی سے نگل لیتے ہیں، اس طرح اس بات کو اپنے ذہن کی تختی پر لکھ لو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے جسم کو بنایا مٹی سے ہے، پر مٹی سرکار کے جسم کے قریب نہیں ہونے سے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے یہ عجیب تماشا ہے کہ بنے مٹی سے اور مٹی سرکار کے جسم کے قریب نہیں آئی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں، انسان کے جسم کو مٹی
اس جگہ کی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر کو بننا ہوتا ہے، اسی جگہ کی مٹی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر کو بننا ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے سرکار کا روضہ پاک کہاں ہے، حضور کا مزار انور کہاں ہے؟ جن لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے نا، مسجد نبوی شریف کے صدر دروازے پر یہ حدیث لکھی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا حصہ ہے دیکھنے میں تو زمین ہے لیکن ہے حقیقت میں وہ جنت۔ سبحان اللہ! جنت کدھر ہے؟ جنت زمین پر نہیں ہے، جنت ساتوں آسمانوں کے بعد ہے۔ جنت کی مٹی نور ہے، جنت کے پتے نور ہیں، جنت کی حوریں نور ہیں، جنت کا میدان مزید نور ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے جسم کے لیے اس جہاں کی مٹی کا انتخاب کیا، اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے لیے اس مٹی کا نہیں، نور کی مٹی کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے تھے مدینہ شریف میں، ہم پر بھی دھوپ پڑتی، آقا کریم پر بھی دھوپ پڑتی، لیکن کہتے ہیں ہم حیرت کی وادیوں میں گم ہو جاتے کہ ہمارا سایہ بنتا تھا، مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنتا تھا، نور نور سے گزر جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیے میں لائٹ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو الٹیمیٹلی پس منظر میں سایہ نظر آئے گا۔ یہ میرا ہاتھ کا پس منظر میں سایہ نظر آ رہا ہے، کیوں کہ میرا جسم مٹی سے بنا ہے، یہ نور مجھ پر پڑا، یہ رکاوٹ بنا، پس منظر میں سایہ۔ اس نور کو عربی میں لائٹ کو نور کہتے ہیں، قندیل کہتے ہیں، سراج کہتے ہیں۔ اس لائٹ کو اس لائٹ کے مقابل کھڑا کر دیں تو کبھی سایہ نہیں بنے گا۔ مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہم چلچلاتی دوپہر میں حضور کے ساتھ چلتے تھے، ہمارا سایہ بنتا تھا، کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا، نور نور سے گزر جایا کرتا تھا۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں اس طرح کا مقرر تو نہیں ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں اکثر آج کل مارکیٹ میں تقریریں چل رہی ہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے، آپ کے چہروں کی تازگی بتا رہی ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار الشریعہ، ان کا ایک جملہ ہے کہ جس محفل میں بیٹھ کر لوگ ان کے چہرے کھل جائیں سمجھ لو کہ وہ محفل حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو میں سچی بات ہے یہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑا پریشان بھی ہو رہا تھا کہ مجھے اتنا تجربہ تو نہیں، ویسے تو مجھے بیرون ملک میں بھی لوگ سیمینار میں اور کانفرنسز میں بلاتے رہتے ہیں، تو اس طرح کا میرا تجربہ تو نہیں ہے دیہاتوں میں خطاب کرنے کا، تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی میں کھڑے ہو کر اس لیے بھی گفتگو شروع کی کیونکہ میں ہر ایک کی آنکھ کو دیکھ سکوں، ہر ایک کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ سکوں، ہر ایک کس کیفیت میں اور کس توجہ کے ساتھ سرکار کی شان سن رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا جسم اللہ نے نور کی مٹی سے بنایا، ہمیں پسینہ آتا ہے تو سمیل ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے۔ جاوید چودھری نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 9 نومبر میں، ابھی نکال کر ان کو دے رہا تھا، جاوید چودھری نے 9 نومبر اقبال ڈے کے موقع پر ایک آرٹیکل لکھا، اس نے کہا کہ پاکستان میں کچھ لوگ تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں، جون جولائی کے موسم میں ان کے قریب کھڑے ہو جائیں تو انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پسینہ آئے، آپ ایک ہفتہ غسل نہ کریں تو بالیقین آپ کے جسم سے سمیل آئے گی۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو سمیل جنم لیتی ہے، اور حضور کو پسینہ آتا، صحابہ کہتے ہیں کائنات کی کوئی کستوری مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ہم تھوکتے ہیں تو وبائیں جنم لیتی ہیں، ہم تھوکتے ہیں وبائیں جنم لیتی ہیں۔ چھوٹا بچہ جسے آپ بڑا پیار کرتے ہیں وہ بھی اگر آپ کے سامنے تھوکے نا تو آپ کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوگا۔
ہم تھوکیں تو وبائیں جنم لیتی ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں، پر حضور کے مبارک لعاب کا اگر کسی کو چھینٹا ملتا اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان عطا فرما دیتا۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، اس کے لیے مشہور تھا کانت قلیلۃ الحیا، اس کی آنکھ میں حیا نہیں تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، سألت جاریہ وہو یأکل الطعام، اس نے حضور سے مانگا اس حال میں کہ حضور کھا رہے تھے، اس نے کہا الذی فی فیہ، جو آپ کے منہ کے اندر نوالا ہے مجھے وہ چاہیے۔ لقمہ جب منہ کے اندر چلا جائے اس کے ساتھ تھوک تو شامل ہو جاتا ہے، وہ لقمہ چاہیے، اور حضور سے مانگا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار کے در میں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور سے مانگا، حضور نے وہ لقمہ نکالا، اس خاتون کو دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں جب سرکار نے اپنے منہ مبارک کا لقمہ نکال کر اس خاتون کو دیا، اس نے کھایا، القى اللہ علیہا الحیا، بس وہ لقمہ کھانے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا نور اس کے دل میں اتار دیا، حیا کا نور اس کے دل میں اتار دیا۔ تو ہم تھوکیں تو وبائیں جنم لیتی ہیں، حضور جب تھوکتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس تھوک سے لوگوں کو دولت ایمان عطا فرماتا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر تسر نور کے پیکر تھے۔ یہ دیکھیے، یہ میرا ہاتھ اس سے اوپر نہیں جائے گا، یہ میکسیمم حد ہے، کیونکہ میرا تعلق اس جہاں سے ہے، میرا تعلق اس جہاں سے ہے۔ آپ ہاتھ کریں گے تو یہ اوپر یہاں تک جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ بیٹا یہ ہماری مذہبی مجالس کا، میں دربار کی جمعہ پر آتا ہوں تو ہماری مجلس میں کوئی بندہ تسبیح بھی نہیں پڑھتا تھا کہ کہیں کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ کوشش کیا کریں، ماشاءاللہ سب لوگ، بچوں کی طبیعت میں ہوتا ہے تلبل مزاجی، لیکن بیٹو آپ بھی بڑی توجہ سے بیٹھیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا ہاتھ یہ اس سے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ میرا تعلق اس جہاں سے ہے۔ آپ ہاتھ بلند کریں گے یہاں تک جائے گا، یا جس کا جو جتنا قد ہے اس کے مطابق اونچا کرے گا، ایک میکسیمم حد ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس جہاں سے ہے۔ ذرا سرکار کی شان بھی دیکھیے، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم نے عجب ماجرا دیکھا کہ آپ ہاتھ بلند کر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی رأیت الجنہ فتناولت منها نقود لو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا۔ صحابہ میں نے ہاتھ بلند کیا، میرا ہاتھ سیدھا جنت کے باغ میں چلا گیا۔ اور جنت پہلے آسمان پر نہیں ہے، جنت ساتوں آسمانوں کے بعد ہے، ساتوں آسمانوں کے بعد۔ تو رسول اللہ کیونکہ سر تسر نور کے پیکر تھے، آپ ہاتھ اٹھاتے آپ کا ہاتھ سیدھا جنت کے باغ میں چلا جاتا۔ اور حدیث کے اگلے جملے بھی سن لیں، بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، سب سن لیں۔ حضور نے فرمایا جنت کے باغ میں، جنت کے گلستان میں، جنت کی کیاری میں، جنت کی بہاروں میں میرا ہاتھ میرا ہاتھ انگور کے خوشے پر پڑا، اگر میں توڑ کر لے آتا ساری دنیا محمد کا وہ لنگر کھاتی کبھی ختم نہ ہوتا۔ پتہ کیا چلا ہے کہ ساری دنیا کا لنگر حضور کے ایک ہاتھ میں ہے، جس کے ایک ہاتھ کا یہ شان ہے اس کے دونوں ہاتھوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر تسر نور کا پیکر ہے۔ پھر میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، قرآن کی طرف آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، کوہ طور پر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلے کوہ طور کی طرف۔ میرے استاد تھے الدکتور شیخ محمود عبد رب، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ طور کتنا اونچا ہے؟ انہوں نے کہا کمپیریٹیولی اتنا اونچا نہیں ہے، اس کے اس طرف بھی اونچے پہاڑ ہیں،
اس طرح بھی اونچے پہاڑ ہیں. طور کمپیریٹیولی اتنا اونچا پہاڑ نہیں ہے. تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ موسیٰ علیہ السلام, ہم تو سمجھتے تھے کہ طور کہیں آسمان کے قریب ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کیوں گئے؟ تو انہوں نے مجھے اس کی وجہ بیان کی. فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے, اونچے پہاڑ فخر کرنے لگے کہ ہم اونچے ہیں, موسیٰ کے قدم ہمارے پیٹ پر لگے. اونچے پہاڑ فخر کرنے لگے. طور نے کہا مولا میرا قد تو اتنا اونچا نہیں, میں عاجزی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اونچے پہاڑ پر نہیں جانا, عاجز پہاڑ پر تیرے قدم لگنے چاہیے. کوہ طور پر گئی. سورہ اعراف, یہ قرآن کا سورہ نمبر 7 ہے, آیت نمبر 144 144 سے لے کر 148 تک ایک ہی مضمون ہے. اللہ کے حضور جا کر عرض کرتے ہیں آرینی انظر الیک, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. شوق بڑا, جستجو بڑی, اصرار بڑا. اللہ کے حضور کہنے لگے مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل, پہاڑ کو دیکھو. ان استقر مکانہ فسوف ترانی, پہاڑ پر میں ایک تجلی اتارتا ہوں, پہاڑ اگر ٹھہر گیا تو تو دیکھ لینا. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا, ایک تجلی طور پر گری, موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور طور کا پہاڑ جل گیا. یہ بات نشین کر لیں, موسیٰ علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور طور جل گیا. یہ ایک منظر تھا. دوسرا منظر شب معراج, حضور اللہ کی حریم میں گئے اور میاں صاحب بولے میاں محمد بخش علیہ رحمہ. میں گزشتہ 16 سال سے دربار شریف پر جمعہ پڑھا رہا ہوں اور ہمارے پاس ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے. میرے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے پاس ہزاروں لوگ سلام پڑھتا جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ اگر لوگوں کی تشنگی دور ہوتی ہو, لوگ جس نیت سے آتے ہیں کہ چلو ہمیں کوئی علم مل جائے, تو یہ عوام اتنی اچھی ہے کہ یہ مال بھی دیتے ہیں, جان بھی دیتے ہیں, وقت بھی دیتے ہیں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے فیضان والے بزرگ ہیں, مال تسبیح پڑھنے والے بزرگ نہیں ہیں. آپ شریعت اور طریقت کے جامع ہیں. آپ فرماتے ہیں اسنو رب کول بلاسی, عرشوں چاڑ اگھیرے, یاراں ہار کلام کرے گا تم میرے ہم تیرے. سب کسے تھیں گے اگیرے, چاچا پردے نوری, کعبہ قوسین او ادنا تائیں پایا شان حضوری. حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے. سورہ بن نجم, یہ قرآن کا سورہ نمبر 53 ہے 53, اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک پڑھیے. قرآن نے کہا میرے حبیب جب میری بارگاہ میں آئے, ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى, مصطفیٰ کی آنکھ بھی مجھے دیکھ رہی تھی, مصطفیٰ کا دل بھی مجھے دیکھ رہا تھا. اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے, عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں, سرکار نے فرمایا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدِيَيَّ, اللہ نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. سبحان اللہ. اب یہاں پر میں آپ کو روکوں گا, بزرگوں کو بھی, جوانوں کو بھی, بچوں کو بھی. ادھر تجلی گری رب کی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, طور جل گیا. ادھر سرکار فرماتے میں نے اللہ پاک نے خود تعریف کی سرکار کی کہ وہ سر کی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی میرا دیدار کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی, اس کی ٹھنڈک محسوس کی, اس کی ٹھنڈک محسوس کی. اور پھر منظر کیا ہوا, علمت ما فی السماوات والارض, ساری کائنات کا علم مجھ پر آشکار ہو گیا. ادھر یہ منظر تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئی, طور جل گیا. ادھر یہ منظر ہے کہ حضور کہتے ہیں مجھے ٹھنڈک ملی. اس مقام پر امام راضی بولے, اقبال کہتے ہیں کہ سرمائے راضی راز دیدائے فروش استم,
تقدیر امم دیدام پنہا میں کتاب اندر. امام راضی بولے، قاضی بیضاوی بولے، وہ کہتے ہیں یا وہ تجلی خدا کی نہ تھی یا وہ ہاتھ خدا کا نہ تھا، اس لیے کہ اگر تجلی کا کام جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈک کیوں ملی ہے؟ یہ بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے دیکھیں تو مجھے سکون ملے، اور آپ کو دیکھیں تو آپ کو تکلیف ہو. تو یا پہلا دیکھنا ان کا دیکھنا نہیں یا بعد کا دیکھنا ان کا دیکھنا نہیں، کیونکہ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے. اگر اللہ کی تجلی کا کام جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈک کیوں ملی ہے؟ اور اگر ٹھنڈک پہنچانا تھا تو طور کا پہاڑ کیوں جلا؟ قاضی بیضاوی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ تجلی بھی خدا کی تھی، وہ ہاتھ بھی خدا کا تھا، بس ایک فرق رکھو، تجلی طور پر گری، طور مٹی سے بنا، وہ جل گیا، محمد اس کے نور سے بنا، اس لیے محمد عربی کو سکون مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پر گئے، تجلی کا سرما ان کی آنکھ میں آیا. ابن کثیر نقل کرتے ہیں انہو کان یرا فی لیلۃ مظلمہ. یرا فعل مضارع سے پہلے لفظ کان آیا ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں جب لفظ کان آ جائے اس میں ریگولیرٹی پائی جاتی ہے، فعل کا دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا، ان کی آنکھ کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہمیشہ 30 میل کے فاصلے پر، 30 مائل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں چلنے والی چونٹی کو ہمیشہ دیکھ لیا کرتے تھے. جس نے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا اس کی آنکھ کی روشنی اتنی بڑھ گئی، اور جس محمد عربی نے تجلی نہیں خدا کی ذات کو دیکھا. گنبد میں بیٹھ کر، گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے امتی کو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے جو نقیب محفل حضرات نے بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں، عوام کو گرمانے کے لیے کہتے ہیں جی آواز اتنی اونچی کرو کہ تمہاری آواز دیواروں سے ٹکرائے اور گنبد تک چلی جائے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آواز ہمارے کان تک بعد میں جاتی ہے، مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کی بات کی. ایک شعر پڑھتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے. اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کیونکہ علم کا نام تھے، آپ نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان، کون لالے سماعت پہ لاکھوں سلام. اور تیسرا منظر بھی دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. قرآن نے کہا، سورہ آراف میں یہ مضمون ہے، قرآن نے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. موسیٰ تو موسیٰ نہیں ہے، اب ہم نے تجھے بھی مصطفیٰ بنا دیا. گھر سے چلے تو موسیٰ تھے، پھر سن لیجئے، گھر سے چلے تو موسیٰ تھے، تجلی کا سرما ان کی آنکھ میں آیا تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب تو بھی مصطفیٰ ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال ابھرتے ہوں گے نا کہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے وہ بھی مصطفیٰ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی مصطفیٰ ہیں، تو فرق کیا ہے؟ بس اس مرحلہ فکر پر آپ کو لانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر مصطفیٰ بنتے ہیں، محمد آمنہ کی گود میں آتے ہیں تو مصطفیٰ بنتے ہیں. حاضرین گرامی، شان مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی کچھ باتیں آپ نے سن لی. عہد موجود میں، لمحہ موجود میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم روایتی محافل سے باہر نکلیں، علم کے نور کو پھیلائیں، اور حضور سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے محبت اسے مستحکم کریں. حضور کی ذات سے ٹوٹا ہوا تعلق مستحکم کریں. فرانس میں لگ بھگ 200 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی کہ دنیا میں جب بھی کسی تہذیب کو شکست ہوتی ہے دوبارہ وہ انگڑائی نہیں لیتی. سقراط کے فلسفہ کو شکست ہوئی، دوبارہ وہ پنپ نہ سکا.
ارسطو کے فلسفہ کو شکست ہوئی، دوبارہ پرکھ نہ سکا، ایران کی تہذیب کو شکست ہوئی، دوبارہ اس کا احیان نہ ہو سکا۔ پر یہ کیسے عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ شکست ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ مسلمان اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے جو انٹلیکچوئل تھے، دانشور تھے، انہوں نے کہا اور کوئی وجہ نہیں، اس لیے انہیں دوبارہ اللہ عزت اور عروج دیتا ہے، یہ اپنے پیغامبر کو صرف پیغام رساں نہیں سمجھتے، اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ اور محبوب سے محبت 3 وجہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بولیے کتنی وجہوں کی بنیاد پر؟ ایک، یا نوال کی بنیاد پر، یا کمال کی بنیاد پر، یا جمال کی بنیاد پر۔ کمال، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا عطا کیا کہ جہاں کوئی نہ جا سکا مصطفیٰ وہاں گیا۔ اور نوال ایسا کیا کہ اپنا تو اپنا بیگانہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تو مصطفیٰ اسے عطا فرماتے۔ اور جمال کیسا تھا سرکار کا؟ بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، میں زیادہ لمبی گفتگو کرتا اگر وقت پر گفتگو شروع ہوتی، چونکہ ہمارا سفر بھی کافی ہے۔ میں اختتام پر آ رہا ہوں اور بڑی توجہ سے سنیے گا، جمال ہمارے رسول کا کیسا تھا۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، مشکات کے مقدمہ میں حدیث ہے، یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹا اگر تو حضور کا چہرہ دیکھ لیتا نا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا، مصطفیٰ کے چہرے سے نکلتا۔ مصطفیٰ کریم کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر ہر نبی حضور کا چہرہ دیکھ رہا۔ تو جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام کی ویکنیسز نہ دیکھا کریں، کمزوریاں نہ دیکھا کریں، امام کا چہرہ دیکھا کریں۔ ہر نبی سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کونے میں جناب یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ابوالبشر آج کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ماجرا کیا ہے؟ تو بتائیں حضرت آدم نے جواب کیا دیا، فرمایا یوسف تم حسن والے ہو پر فرق رکھو، تم صرف مصر کا حسن ہو، آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن ہے۔ اور کھڑی کے تاجدار نے انتہا کر دی، میاں صاحب نے۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، صحابہ کرام کے بعد کسی شاعر نے سرکار کے حسن پر اتنا پیارا تبصرہ نہیں لکھا جو حضرت میاں صاحب نے لکھا۔ مجھے عربی شاعری بہت آتی ہے، مثلا حضرت حلیمہ، مکہ اس دور میں بھی ملٹی ڈائمینشنل سٹی تھا، وہاں ایک تو پریشان تھی نا، جب سرکار کے چہرے پر نظر پڑی تو نعت کے جملے بدل گئے، حبیبی طبیبی انت رائی قلوبنا لولاک یا مختار ما ذکر المسعى۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں، الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الارکان کالساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان۔ جناب حسان عمر 120 سال ہے، ان کے والد ثابت کی عمر 120 سال ہے، ان کے دادا منذر کی عمر 120 سال ہے، ان کے پردادا احرام کی عمر 120 سال ہے۔ لمبی عمر نے حسان کو زندہ نہیں کیا، مصطفیٰ کی نعت نے حسان کو زندہ کیا۔ وہ کہتے ہیں حجوت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن ابی ووالدتی وعرضی لعند محمد منکم بکاؤ وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میں اور صحابہ کی نعتیں بھی سنا سکتا ہوں، صحابہ کو چھوڑ کر صحابہ کے بعد سرکار کے حسن پر جتنا دلویز تبصرہ حضور میاں صاحب نے کیا کسی اور شاعر نے نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں لکھ یوسف اس وال نہ جیہا ہوگ جوان اجیہا، دن دن روپ زیادہ چرسی کدی نہ تھی سی بیہا۔ فرماتے ہیں لاکھ یوسف مل جائیں، محمد عربی کے تو ایک بال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جمال کی بنیاد پر محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا کا حسن کیسا تھا، بڑی توجہ سے سنیے گا، ہمارے رسول کا حسن کیسا تھا۔
हुजूर शब हिजरत मक्का से मदीना जा रहे हैं, रास्ते में एक देहाती औरत के घर क़याम किया। वाक़या तो बड़ा लंबा है लेकिन जुमले सुनने वाले, उस देहाती औरत से हुजूर ने कुछ खाने पीने को तलब किया। उसने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं इल्ला ये कि मेरे घर के वो आंगन में एक कमजोर बकरी बंधी हुई है, जिसके थनों में दूध नहीं है, जिसकी हड्डियों में गोदा नहीं है, जिसके जिस्म में ताकत नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे बकरी के थनों से दूध कशीद कर लूं। उसने कहा मेरा क्या इतराज है। हुजूर आगे बढ़े, बकरी के ऊपर हाथ रखा तो बकरी के थनों में दूध उमड़ कर आ गया। हुजूर ने दूध कशीद किया, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। रसूलुल्लाह ने दूध पिया, जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दूध पिया, उम्मे माबद ने दूध पिया, उनके लख्त जिगर ने दूध पिया, फिर भी दूध बच गया। थोड़ी देर क़याम के बाद हुजूर आगे निकले, आगे एक जिन बैठा हुआ था। पता है जिन को जिन क्यों कहते हैं? जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो नजर नहीं आता। बच्चा जब माँ के पेट में हो तो उसे अरबी में जनीन कहते हैं, क्योंकि वो नजर नहीं आता। एक जिन बैठा हुआ था, उसने कमाल का जुमला कहा, हुमा नुज़ुलम बिस्सिर्र सुम्मा तरौहा कद अफ़लह मन अमसर फ़ीका मुहम्मद। जिन ने कहा दुनिया वालों अगर कामयाबी चाहते हो तो इनके चेहरे नूर से मोहब्बत करना शुरू करो। थोड़ी देर हुजूर ने क़याम किया, चले। शाम को उम्मे माबद का शौहर घर आया, उसने कहा मेरी शरीकाए हयात, आज हमारे घर का माहौल बदला बदला है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, उजाले ही उजाले हैं, कौन आया था? तो अरबों को इंग्लिश में एक जुमला कहते हैं एक्सटेम्पोर फिल बदी बरजस्ता। अरबों को ये बनाना नहीं पड़ते थे, हमारे मुकर्रर ज़ात बनाते हैं ना, ये लफ्ज़ यहाँ सेट करना है, ये यहाँ करना है, ये यहाँ करना है, रटे रटाए जुमले होते हैं, उनको ये कहने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने फिल बदी कहा, क़ालत रअयतु रजुलन ज़ाहिरल बदान हसनल खुल्क़ मलीहल वजह लम तइबहु सजला वलम तुज़िर बिही साला वसीमुन क़सीमुन फ़ी ऐनैहि दअद वफ़ी अशफ़ारिही बतर वफ़ी सौतिही सहल अहवल अकहल अज़द अक़रन वफ़ी उनुक़िही सतर वफ़ी लहयतिही कसासा अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब खुलुफ़ुल मंतिक़ कअन्न मंतिक़हु हज़रात नज़्मिन यतहद्दरना। उसने कहा मेरे शोहर, मुझे नाम तो याद नहीं रहा, एक ऐसी शख्सियत आई थी, नाम तो याद नहीं रहा, लेकिन उनके में शख्सियत का कुछ खाका तेरे सामने रख देती हूँ। कहा हमारे घर में वो हस्ती आई जिनका पेट आगे निकला हुआ नहीं था। हमारे यहाँ तो होता है ना कि हजरत साहब कहीं जा रहे होते हैं और पेट साहब कहीं जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं था। हुजूर का सीना और पेट बिल्कुल बराबर। दूसरा उसने कहा हमारे घर में वो हस्ती आई, हुजूर की मुबारक आंखों के लिए 5 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं और पांचों के पांचों लफ्ज उस देहाती खातून ने कहे। कहा वो हस्ती आई दाअज अहवल अकहल अज़ज अक़रन, जिनके अबरू बने हुए थे, जिनकी पलकें लंबी थीं और जिनकी आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ था, जो दूर से भी खूबसूरत लग रहे थे, करीब से भी खूबसूरत लग रहे थे। तो अगर हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए तो सबसे ज्यादा हकदार हमारे आका है। मिलाद का पैगाम ये है कि सारी मोहब्बतें दिल से निकाल दो, हुजूर की मोहब्बत के परचम दिलों के आंगन में लहराना शुरू हो जाओ। और कैसी मोहब्बत, जिस तरह खालिक अपने महबूब से मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत को अपनाना। मोहब्बत का ये क्लाइमैक्स होता है। मैं शाह साहब को कहता हूँ जी आपकी दाढ़ी शरीफ बड़ी प्यारी लगती है। हजरत साहब बैठे हुए तो मैं कहता हूँ जी आपने जो सर मुबारक पर टोपी दे के सर की हुई है ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये मोहब्बत का क्लाइमैक्स होता है, इंतहा होती है कि बंदा अपने महबूब के चेहरे की बात करता है, हाथ की बात करता है, गुफ्तगू की बात करता है। कभी कोई दोस्त अपने दोस्त के पाँव की बात नहीं करता। कभी सुना आपने कोई इंसान के जी मेरे दोस्त तेरे पाँव बड़े अच्छे? चेहरे की बात होगी, हाथ की बात होगी, गुफ्तगू की बात होगी, लिबास की बात होगी, तमाम बातें होंगी,
کوئی دوست اپنے دوست کے پاؤں کی بات نہیں کرتا، پر رب اپنے حبیب کی شان کو بلند کرتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے، سورہ بلد سورۃ نمبر 90 آیت نمبر 1 اور 2، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھانے سے بے نیاز ہوں پر پھر بھی مکہ اور مدینہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا مکہ اور مدینہ نے میرے محبوب محمد کے قدموں کو چوما ہے۔ اور آخری جملہ ہے ایمان، سب نے میرے ساتھ مل کر کہنا ایمان کعبہ میں نہیں حضور کے قدموں میں ہے۔ اور یہ ایمان کہاں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال ابھرتے ہوں گے بھائی یہ بڑی جذباتی بات کر دی ہے، نہیں یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے بنو سلمہ کی مسجد میں، جن لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا مسجد القبلتین کا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اپوزٹ ڈائریکشن پر نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز خیال آیا مولا ہمارا قبلہ بدل جائے۔ امام جب ٹائم چینج کرتا ہے تو ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے کہ ہم فلاں نماز فلاں ٹائم پر پڑھیں گے، اگر اسی دن ٹائم چینج کر کے نماز آگے لے جائے تو مقتدی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میں ہر سال برطانیہ میں جاتا ہوں تو وہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو یہ جو انتظامیہ کے لوگ بیچارے امام کو خرابت نامہ تھما دیتے ہیں، ٹائم چینج کرنا ہو تو ایک دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے یہاں ٹائم چینج نہیں ہو رہا، یہاں قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ او مولا تو نے قبلہ ہی بدلنا ہے تو یہ فرما دے میرے حبیب چلو یہ نماز پوری کر لو، اگلی نماز میں رخ پھیر دینا۔ یہ کیوں کہا کہ حالت نماز میں رخ کو پھیر دو؟ اس کیوں کا جواب قرآن دیتا ہے، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 143 143، لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ہاں میرے حبیب آپ رخ کو حالت نماز میں پھیر دو، کیوں؟ لِنَعْلَمْ تاکہ ہم دیکھیں۔ یہاں پر اکثر مترجمین نے ترجمہ غلط کیا، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا اعلیٰ حضرت کے میزان پر۔ آپ نے ترجمہ کیا لِنَعْلَمْ اَيْ لِنَرَىٰ تاکہ ہم دیکھیں کون قبلہ بیت المقدس کی طرف جاتا ہے، کون میرے محبوب محمد کے قدموں کی طرف آتا ہے۔ ایمان حضور کے قدموں میں ہے۔ اور سرکار کے لیے اس والہانہ انداز سے سرکار کا میلاد مناؤ کہ مغرب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور حشر کے دن سورہ تکاثر سورۃ نمبر 102 آیت نمبر 8 اللہ پاک نے فرمایا کہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ کسی نے کہا پانی کا سوال کیا جائے گا، کسی نے کہا روٹی کا سوال کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کہتے ہیں نہیں جی پانی کا سوال نہیں کیا جائے گا، روٹی کا سوال نہیں کیا جائے گا، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن آپ ظفر صاحب کے گھر جائیں تو اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے؟ اگر آپ بھوکے ہیں تو روٹی کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے؟ اگرچہ یہ بھی نعمتیں ہیں لیکن اتنی بڑی نعمتیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے حشر میں پوچھا جائے گا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں حشر کے دن رب پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہیں اپنے محبوب کی نعمت تمہیں دی تھی، تم نے اس نعمت کی قدر کی یا نہیں کی؟ آؤ سرکار کا میلاد مناؤ اور سرکار کی سیرت اپناؤ، اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ماں باپ کا احترام باہر آئینہ بجا لاؤ، چھوٹے بچوں سے محبت اور شفقت پیش آؤ، اور تو اور اپنی شریکہ حیاتی دیہاتوں میں لوگ اپنی بیویوں کو بڑا مارتے ہیں، نہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ سیدہ خدیجہ جب بیمار ہوئی تھی تو چادر مانگی تھی حضور سے، حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ چادر لے کر آؤ، تو سرکار نے چادر دی اور خود بھی پیچھے آگے کہا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری شاید موت واقع ہو جائے، میرا آخری جو تمنا تھی میری وہ یہ کہ مجھے آپ کی چادر میں کفن دیا جائے۔ پتہ حضور کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، فرمایا
خدیجہ تمہیں چادر مانگی ہے؟ لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تم مجھ محمد کے جسم کا چمڑا مانگتی محمد تجھے وہ بھی عطا فرمائے۔ یہ سیرت کی باتوں کو اپناؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپناؤ، زبانوں میں مٹھاس پیدا کرو، حضور کا میلاد مناؤ اور سیرت کو اپناؤ۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ ساری رات لائٹنگ کرتے ہیں، قریب نماز ہو رہی ہوتی ہے اور عاشق لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس لائٹنگ کا کیا فائدہ ہے اگر آپ ماتھا اس نے الوہیت کے آگے نہیں جھکاتے؟ لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پڑوسی کو پریشان کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ نے رسول اللہ کو خوش کیا یا ناراض کیا؟ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان برفعنا لقد ذکر رکھ دیکھے، گرمی مہر کی پربردہ وہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، مثوی اللہ آگ ہے تکبیر تیری، اور اگر تو مسلمان تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ میں قبلہ پیر صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا بچوں سمیت، بچوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، بچوں سمیت میں آپ سب لوگوں کا، میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، چہروں کو دیکھ رہا تھا، پھر یہاں تھوڑا سا حبس کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، لیکن آپ نے بڑی محبت سے گفتگو سنی ہے۔ جس محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو لذت ملے وہ محفل حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ہمارے دربار عالیہ کھڑی شریف کے امام صاحب ہیں، بڑا اچھا کلام پڑھ کے 3 سے 4 شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام۔ تمام احباب آواز بلند شکر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا نبی و جناد والی سومت جزی تو ساری خلقت سردرا لاکھ صلات سلام درے تھے لگ درود
نشین و دیوان حشر دا افسر وچ امام کل نبی محتاج دمڑی والا پیرا شاہ بلند ہر مشکل وچ ہر مشکل وچ مدد کردا دو چڑھنے والے ہیں میں ان کی نظر کرتا ہوں یہ صدا بہار صدا بہار و دیس باغے کدی خدا بکا